جیسا کہ آپ کو سبھی کو معلوم ہی ہوگا کہ ہر 4 سال بعد فروری کا مہینہ 29 دنوں کا ہوتا ہے۔ تاہم ایسا کیوں ہوتا ہے اور یہ سب کب سے ہو رہا ہے؟ اور کیا آپ یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ فروری کے مہینے میں صرف 28 دن ہی کیوں ہوتے ہیں؟ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر فروری کا مہینہ صرف 28 دنوں کا ہی کیوں ہوتا ہے اور ہر 4 سال بعد یہ 29 دنوں کا کیوں ہو جاتا ہے۔ دراصل یہ قدیم روم کی مہربانی ہے، کیونکہ فروری کا مہینہ در حقیقت آغاز میں تھا ہی نہیں۔ جی ہاں، 8ویں صدی قبل مسیح میں رومن حکومت کا کیلنڈر صرف 10 مہینوں پر مشتمل تھا، جس میں سال کا آغاز مارچ جبکہ اختتام دسمبر میں ہوتا تھا۔ جنوری اور فروری یہ 2 مہینے کیلنڈر میں تھے ہی نہیں۔ 10 مہینوں کا یہ سال 304 دن پر مشتمل تھا، جس میں مارچ 31، اپریل 30، مئی 31، جون 30، جولائی 31، اگست 30، ستمبر بھی 30 اور اکتوبر 31، نومبر 30 اور دسمبر بھی 30 دنوں پر مشتمل تھے۔ اس زمانے میں سرما یعنی کہ سردی والا موسم ایک بے نام اور بغیر مہینے کا دور ہوتا تھا، جس کی کسی کو بھی پرواہ نہیں ہوتی تھی، کیونکہ فصلوں کی کاشت ایک خاص وقت میں ہوتی تھی اور اس وجہ سے سردیاں بیکار سمجھی جاتی تھیں۔ بلاخر جب رومن بادشاہ نوما پومپیوس کا دور آیا تو ان کو یہ بات احمقانہ لگی کہ آخر کیلنڈر میں 61 دن کو نظر انداز کیوں کیا جا رہا ہے۔ تو 713 قبل مسیح میں بادشاہ روم کے حکم پر کیلنڈر کو 12 مہینوں میں تقسیم کر دیا گیا، جو کہ 355 دن پر مشتمل تھا، جس میں جنوری اور فروری کا بھی اضافہ کیا گیا، جنہیں سال کے آخر میں رکھا گیا، یعنی کہ سال کا آخری مہینہ فروری قرار پایا۔ مگر قدیم روم کا کوئی بھی کیلنڈر تو ہم پرستی کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا تھا۔ قدیم روم میں جفت کی اعداد کو بدقسمتی کی علامت مانا جاتا تھا، تو بادشاہ نوما نے ہر مہینے کو طاق اعداد پر مشتمل کرنا چاہا، مگر 355 دن پورے کرنے کے لیے ایک مہینے کو جفت میں رکھنا پڑا، اور ایسا فروری کے ساتھ کیا گیا، جس کی ممکنہ وجہ اس کا فہرست میں آخر میں ہونا تھا۔ اور پھر سال کے مہینے کچھ ایسے ہو گئے: مارچ 31، اپریل 29، مئی 31، جون 29، جولائی 31، اگست 29، ستمبر بھی 29 اور اکتوبر 31، نومبر 29، دسمبر 29، جنوری 29 اور فروری 28 دنوں پر مشتمل تھا۔ لیکن پھر بھی 355 دنوں کا یہ کیلنڈر مکمل نہیں تھا، اور کئی سال بعد سیزن اور مہینے ترتیب سے باہر ہونے لگے، تو اسے ٹھیک کرنے کے لیے روم میں 27 دن لیپ مہینے کا اضافہ کیا گیا، جسے مرسیڈونس کا نام دیا گیا۔ اس کے لیے فروری کے 4 دن بھی نکال دیے گئے اور لیپ مہینے کا آغاز 24 فروری کے بعد ہونے لگا، جس سے پھر یہ ادنیہ ملتا ہے کہ اس مہینے کی کسی کو بھی پرواہ نہیں تھی، کیونکہ اس میں تسلسل نہیں تھا، جس کی وجہ سے اس زمانے کے مذہبی رہنماؤں کا اس کا تعین کرنا تھا۔ یہاں تک کہ جولیس سیزر کے عہد میں رومن عوام کو کوئی بھی اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ آج کون سی تاریخ ہے، تو سیزر نے لیپ کے مہینے کو باہر نکال پھینکا اور کیلنڈر کو پھر نئی تشکیل دینے کی کوشش کی، اور اب جولیس سیزر نے کیلنڈر کو سورج سے جوڑ دیا اور چند دنوں کا اضافہ کر کے 365 دنوں کا سال کر دیا۔ لیکن بعد میں پتہ چلا کہ زمین کا سورج کے گرد گردش کرنے کا دورانیہ 365 دنوں کا نہیں بلکہ 4 دن زیادہ ہے، یعنی کہ 365 دن 5 گھنٹے 49 منٹ اور 12 سیکنڈ۔ اور چونکہ زمین سورج کے گرد گردش کرتی ہے، اس لیے موسموں کی تبدیلی کا انحصار بھی زمین اور سورج کی اس گردش کے رشتے پر ہوتا ہے۔ اسی لیے اگر ہر سال 365 دن رکھیں تو ہر سال 4 دن کا فرق پڑنے لگے گا اور کیلنڈر موسموں سے دور ہونا شروع ہو جائے گا۔ اب چونکہ دنیا بھر میں گریگورین کیلنڈر کا استعمال کیا جاتا ہے، جس میں 665 دن ہوتے ہیں، تو اس فرق کو دور کرنے کے لیے لیپ سیکنڈز اور لیپ سال کے ذریعے گھڑیوں اور کیلنڈرز میں زمین اور موسموں کے مطابق پیدا کرنے کے بعد فروری کا مہینہ کیلنڈر میں دوسرے نمبر پر آ گیا، مگر اس کے 28 دن ہی برقرار رہے، اور اس وقت سے لے کر ابھی تک یہ سلسلہ ایسے ہی برقرار ہے۔ دوستو، آج کے لیے صرف اتنا ہی۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔